آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹرز کا گروپ ہے، جو ولنریبل گروپ ہے، اور سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کا گروپ ہے، تو یہ کیوں موڈ خراب ہوتا ہے ان کا؟ جب وہ ان کے خواب پورے ہو جاتے ہیں، جب وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، جب دنیا ڈاکٹر ڈاکٹر کہہ رہی ہوتی ہے، ان کو موڈ کیوں خراب ہوتا ہے؟ لائف سٹائل کا پرابلم، دیٹس اندر پوائنٹ آف ویو. کہتے ہیں کہ جی ہر بندہ آ کے تو انہاں دے اتنے کوئی نہ کوئی ملبہ پا جاتا ہے، اپنے دکھوں کا ملبہ، وہ ٹوکرا ان کے اوپر چکا دیتا ہے ان کو. پر مسئلہ یہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک یو اے گڈ ڈاکٹر. بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ ایک مزدور جو 12 اینٹیں اٹھا کے تو تیسری منزل پہ جاتا ہے، تو وہ مزدور گھر جا کے وہ اینٹیں سر پہ اٹھائے رکھتا ہے یا وہ کام پہ چھوڑ جاتا ہے؟ اینٹیں کام پہ چھوڑ جاتا ہے نا، اور گھر جاتا ہے تو وہ تھکا ہوتا ہے جسمانی طور پر، وہ نہا دھو کے کھانا کھا کے سو جاتا ہے. ڈاکٹر کیا کرے کہ جب وہ سارا دن کام کرتا ہے اور اینٹیں نہیں اٹھاتا، کرسی پہ بیٹھ کے عزت سے کام کرتا ہے، لوگوں کی بات توجہ سے سنتا ہے، پل پل لوگ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، تو پھر گھر جا کے کیا ہوتا ہے جس سے کہ وہ موڈ اور مزاج کی خرابی کا شکار ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں. اب وہ زمانہ اتنا نہیں رہا پہلے کی طرح. گھر جا کے کال نہ بھی آئیں تب بھی ایسا ہی حال ہے. دس میں بی another aspect، ایک اور چیز ہو سکتی ہے. لیکن کیا وجہ؟ مجھے یہ صرف بتا دیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ مزدوروں کی طرح گھر جا کے نہا دھو کے پرسکون کیوں نہیں سو سکتے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ساری چیزیں مدعا بار پھینکنے والی ہیں. ڈاکٹر کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد اس کی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کریں اس چیز کا، جو چیز ان کو خودکشی کی طرف لے جا رہی ہے. اور معاشرے میں عام لوگوں کی نسبت ڈاکٹرز کے اور سائیکالوجسٹ کے خودکشی کرنے کے رجحانات ڈبل ہیں، میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ہیں. طلاقیں بہت زیادہ ہیں، اور انفیڈیلٹی اور ان کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ دلدل میں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اینٹیں نہیں اٹھانی لیکن بوجھ ذہنی طور پر اٹھانا ہے. اچھا، ڈاکٹر عام طور پر اگر بیمار بھی ہوں تو اپنے آپ کو خود ہی ڈائیگنوز کرتے رہتے ہیں، خود ہی اپنا علاج کرتے رہتے ہیں، اور وہ مدد حاصل نہیں کرتے. لیکن اصل چیز جو وجہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹرز کو گھر جا کے کیا ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جیسے کہ مزدور نہا دھو کے کپڑے پہن کے کھانا کھا کے سو جاتا؟ ہاں، ایکسرسائز، واک، نیند، میوزک، کھانا صحیح اور تعلقات صحیح. لیکن پھر بھی انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ ڈپریشن، بائیپولر ڈس آرڈر، خودکشی کا رجحان، ڈائبٹیز، دل میں سٹنٹس، موٹاپا نہ ہو. کیا مزدور کے نہانے کا کوئی نعم البدل ڈاکٹرز کے پاس بھی ہے؟ کیا کوئی برین باتھ بھی ہوتا ہے؟ برین باتھ آپ نے کبھی سنا لفظ برین باتھ؟ کلینزنگ دی برین. تو برین باتھ کہ آپ اپنے دماغ کو روز دھو لیتے ہیں، اور یہ ممکن ہے. امریکہ میں پچھلے 100 سال سے ایک موومنٹ ہے جس کو سوبرائٹی موومنٹ یا ریکوری موومنٹ کہتے ہیں، اور اس میں ہر اس بندے کو جو ذہنی تھکن کا شکار ہوتا ہے اس کو سوبرائٹی سکھائی جاتی ہے، چاہے وہ نشہ کرتا ہو یا نشہ نہ کرتا ہو. ورنہ شروع میں انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ بھی ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں آتے ہیں وہ 7 سال کے اندر اندر بھاگ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس پروفیشن میں کیا ہے جو ڈاکٹرز کو اور سائیکالوجسٹ کو بھگا دیتا ہے. تو انہوں نے پتہ کیا کہ یہ ان کا پروفیشن ہے جو کہ ان کے دماغ کے اوپر دباؤ کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور وہ اس دباؤ کو اگنور کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو نم کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ روزانہ برین باتھ نہیں دیتے. برین باتھ کی ٹرم میں نے ہی کل بنائی ہے، ویسے اس کا مطلب ہے ریکوری. مطلب ریکوری جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیرینٹی پریئر بیسڈ سوچ، جس میں ہم کہتے ہیں گاڈ گرانٹ می سیرینٹی ٹو ایکسیپٹ the things I cannot change, give me courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. یہ ساری فلسفی ہے اتنی کہ یا اللہ مجھے سکون دے کہ ان چیزوں کو میں قبول کر سکوں کہ جنہیں میں بدل نہیں سکتا، اور ان چیزوں کے بارے میں مجھے ہمت دے جنہیں میں بدل سکتا ہوں، اور مجھے حکمت اور عقل دے کہ میں دونوں میں فرق کر سکوں. یہ اتنی سی ساری بات ہے، اور یہ ایک 12 سٹیپ پروگرام ہے جس میں سے ہر رات ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ کو گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں گزرنے کے لیے یو نیڈ اونلی 1 منٹ. 1 منٹ کے اندر اندر جب آپ کے لیے یہ فنگر ٹپس پہ ہو جاتا ہے تو آپ 1 منٹ کے اندر اندر 12 کے 12 ان قدموں سے گزر جاتے ہیں جو الکوہلکس انونیمس اور نارکوٹکس انونیمس نے 100 سال پہلے تجویز کیے، اور جنہوں نے ڈاکٹرز نے پھر اس پہ ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ برین بات ہے. یہ میں نے کہا کہ برین بات، وہ اسے ریکوری کہتے ہیں، وہ اسے سوبرائٹی کہتے ہیں، میں اسے برین بات کہتا ہوں.